ہم سمجھتے رہے کہ یہودی صرف جنگوں سے ہمیں مارتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جنگ سے پہلے ہمیں جادو سے ختم کرتے ہیں۔ تم سوچ رہے ہو مہنگائی کیوں ہے، ذہن میں خوف کیوں ہے، رات کو نیند کیوں نہیں آتی، بچوں کے چہرے کیوں بجھ گئے ہیں؟ تو پھر سن لو، تم پر گولی نہیں جادو چلا ہے، اور اس جادو کا نام ہے قبالہ، یہودیوں کا ناپاک، گندا اور خالص شیطانی جادو جسے وہ صدیوں سے ہمارے خلاف استعمال کرنے آئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول گائیڈنس ایس چینل، اور میں ہوں آپ کا میزبان عامل شیرانی شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کوئی سادہ کتاب یا دم درود نہیں، یہ ایک مکمل باطنی نظام ہے جسے صرف خاص یہودی نسل کے لوگ سیکھ سکتے ہیں، وہ بھی 40 سال کے بعد، جب وہ جھوٹ، حرام اور ظلم کی ہر حد پار کر چکے ہوں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ قبالہ ان کے خدا نے نہیں بلکہ روحانی روشنی کی قوتوں اور شیطانی درختوں نے عطا کی۔ اس کے اندر حروف عبرانی کی جادوئی اقسام ہیں، شیطانی نمبر ہیں، خاص کر 6، 9، 13 اور 72۔ درخت زندگی ہے جس پر یہودی چڑھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے برابر ہو سکتے ہیں۔ عامل شیرانی شاہ کی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ یہ علم روشنی کا لبادہ اوڑھے ہوئے اندھیرے کا دروازہ ہے۔ یہودی قبالہ کو روحانی ترقی کہتے ہیں، مگر در حقیقت یہ شیطان سے رشتہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں۔ جب تمہیں نیند میں چہرے نظر آئیں، جب تمہیں لگے کہ قسمت روک دی گئی ہے، جب کوئی تم سے نظریں ملا کر مسکرائے اور تمہارا دن برباد ہو جائے، تو سمجھ لو کسی نے تم پر شمہم فورش کا استعمال کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ 72 خفیہ نام ہیں جنہیں قبالہ کے اندر خدا کے نام کہتے ہیں، مگر در حقیقت یہ شیطانی دروازے کھولنے کی چابیاں ہیں۔ یہ طلسمات ہیں، ان کے ذریعے محبت چھینی جاتی ہے، رزق روکا جاتا ہے، دماغی خلفشار پیدا کیا جاتا ہے، بچوں کو بد کردار بنایا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان کو آہستہ آہستہ بجھا دیا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہودی قبالہ جادو کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مسلمان خواب بھی نہ دیکھ سکیں، تاکہ ہمارے بچے آزادی کو گناہ سمجھنے لگے، تاکہ ہمارا دل اللہ سے ہٹ جائے اور نفسیاتی مریض بن جائے، تاکہ ان کی حکومت قائم رہے اور ہم صرف سانس لیں اور آواز نہ اٹھائیں۔ یہودی مانتے ہیں کہ دنیا کو کنٹرول کرنا صرف ٹیکنالوجی نہیں ہوگا، بلکہ ذہنوں پر قبضہ قبالہ کے ذریعے کرنا ہوگا۔ یہ جادو کیسے کام کرتا ہے؟ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا، خاص کر وہ ناظرین جو کہ عامل بھی ہیں۔ قبالہ جادو کے لیے مخصوص کمرے بنائے جاتے ہیں، دیواروں پر عبرانی نقوش کنندہ ہوتے ہیں، کالی موم بتیوں کے سامنے ان 72 ناموں کو پڑھتے ہیں، راکھ، خون یا تانبے کی پلیٹ پر ہندسوں کا جادو لکھتے ہیں، اور پھر وہ جادو ٹی وی اسکرین، موسیقی، اشتہارات، یہاں تک کہ موبائل ایپس میں ڈال دیتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس چیز کو ڈیفائن کروں کہ ہم جو موسیقی سنتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک سب لیمینلز چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب مجھے معذرت تھوڑا سا ٹائم آپ کا لینا پڑے گا، شاید بہت سارے ناظرین سب لیمینلز کو نہ سمجھتے ہوں کیا ہیں۔ ہمارا ذہن ہم اب بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کریں نا، تو ایک شعور ہے اور ایک لاشعور ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ابھی صرف ان دو کی بات کرتے ہیں۔ شعور وہ ہے جو ہمارے ذہن میں کوئی بھی بات آتی ہے، ہم اسے جانچتے ہیں، عقل کی بنیاد پر ہماری سمجھ میں آتی ہے، ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یہ ہمارا شعور ہے۔
اور ایک ہمارے دماغ کا حصہ ہوتا ہے لاشعور. یہ جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں بہت زیادہ، حد سے زیادہ 41 دن کے چلے کر رہے ہوتے ہیں، یہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لاشعور میں اتر جائے. لاشعور بہت طاقتور ہوتا ہے. لاشعور کا ڈائریکٹ رابطہ یونیورس کے ساتھ ہوتا ہے. لاشعور کی لہریں اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں کہ اگر آپ کسی کام کو اپنے لاشعور میں اتار لیں تو وہ ہو جاتا ہے. آپ کا لاشعور آپ سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے. دعا سے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ جب دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ وہ قبول ہو چکی ہے. جب آپ کے لاشعور میں یہ بات اتر جائے گی نا کہ میں نے دعا کی ہے اور وہ قبول ہو گئی ہے، تو وہ آپ کا لاشعور جو ہے اس دعا کو قبولیت میں بدل دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ذہن کو صلاحیت دی ہے. سبلمنلز وہ ہوتے ہیں، ہم جب کوئی بے تکی دعا کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہضم ہی نہیں ہو رہی ہوتی نا. مطلب مثال کے طور پہ میں اس وقت دعا کروں کہ یا اللہ مجھے 10 کروڑ مل جائیں، تو مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس 10 کروڑ آنے کا کوئی رستہ نہیں ہے. یہ میرا دماغ اس چیز کو قبول نہیں کر رہا کہ میرے پاس 10 کروڑ کی رقم آ سکتی ہے، تو لاشعور میں یہ بات جائے گی ہی نہیں کیونکہ شعور اسے ٹھکرا چکا ہے. اب اگر یہ بات میرے لاشعور میں اتر جائے تو یقیناً میرے پاس کہیں سے بھی ارینجمنٹ ہو جائے گی اور وہ 10 کروڑ آ جائیں گے. سبلمنلز کیا کرتے ہیں کہ ہر موسیقی کے پیچھے بہت آہستہ آواز میں یہ منتر جو ہے قبالہ کے یہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ ایک شیطانی نظام جو ہے بہت آہستہ سے موسیقی کی بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا ہے جسے ہمارا شعور نہیں سن پاتا. ہمارے لاشعور کے سننے کی طاقت بھی بہت تیز ہے، وہ اس کو کیچ کر لیتا ہے، تو ہمارے ذہن پراگندہ ہو جاتے ہیں اور ہم دین سے دور ہونے لگتے ہیں. پھر سن لو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو تو یہ تو صرف فریب ہے. یہودیوں کا قبالہ تمہیں جسمانی غلام نہیں بناتا. یہ تمہاری سوچ، تمہارا احساس، تمہاری دعا سب کو قید کر دیتا ہے. یہ جادو انسان کو زندہ رکھتے ہوئے مردہ بنا دیتا ہے. یقیناً اب آپ اس کا توڑ بھی جاننا چاہیں گے. جی ہاں، لیکن وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے. قرآن کی سورہ بقرہ، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ وہ حفاظتی دیوار ہے جس کے سامنے قبالہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. قبالہ کے اچھے آ جائیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. جو بندہ روزانہ آیت الکرسی معمول میں رکھے، صبح شام کی دعائیں جو حضور علیہ السلام سے منسوب ہیں ان کو معمول میں رکھے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتا رہے، وہ قبالہ کیا دجال کے جادو سے بھی انشاءاللہ العزیز ضرور بچ جائے گا. میں ہوں عامر شیرانی شاہ اور یہ ہے اسپریچول گائیڈنس SS چینل، جہاں دشمن کا چہرہ دکھایا جاتا ہے تاکہ تم صرف ڈرو نہیں، تیار ہو جاؤ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.